بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ پیرنٹس کا کردار اولاد کی ایجوکیشن میں کس قدر امپورٹنٹ ہے اور پیرنٹس کیا کیا کر سکتے ہیں اس سلسلے میں۔ اگر ہم استاد کا نام لیتے ہیں یعنی ٹیچر کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمیشہ ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ سب سے پہلے استاد ماں باپ ہی ہوتے ہیں، یعنی ماں باپ ہی وہ درسگاہ ہیں جہاں سے اولاد سب سے پہلا سبق حاصل کرتا ہے۔ زمانوں سے ایک ہی بات ہمارے ذہن میں رہی ہے کہ تعلیم کا کردار ہمیشہ بچے کی زندگی میں اساتذہ ہی ادا کرتے ہیں، یعنی استاد ہی ان کو بہترین تعلیم دے سکتے ہیں۔ لیکن اب جتنی بھی نیو ریسرچ آ چکی ہیں اس کے مطابق یہ واضح ہو چکا ہے کہ پیرنٹس دراصل اساتذہ سے زیادہ اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ والدین بھی انگیج ہوں گے تعلیمی سلسلے میں تو یہ بات طے ہوتی ہے کہ سب سے پہلے تو والدین کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ہمارا بچہ اسکول میں کیا سیکھ رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ جس قدر والدین انوالو ہوتے ہیں اسی قدر اساتذہ کے لیے آسانی پیدا ہوتی ہے، اور خود والدین یہ جان سکتے ہیں کہ اساتذہ کس طریقے سے ان کو کیسی کیسی اسٹریٹجیز سمجھا سکتے ہیں جس سے بچے میں مزید امپرومنٹ لائی جا سکے۔ اس میں کہیں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ والدین کا بچوں کی تعلیم میں گھر سے معاون ثابت ہونا نہایت ہی مفید رہتا ہے۔ سب سے پہلے تو بچوں کو جو ہوم ورک دیا جاتا ہے اس کو اچھے طریقے سے دیکھنا اور پھر ان کو ایسا مناسب وقت دینا، مناسب جگہ ان کے لیے ارینج کرنا کہ جہاں وہ بڑے اطمینان سے ذہنی سکون کے ساتھ بیٹھ کر اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کر سکیں۔ اگر والدین تعلیم یافتہ ہیں تو ان کا پہلا فرض بنتا ہے کہ وہ خود اپنے بچوں کو ٹیچ کریں۔ سپوز ایسے سچویشن ہے جہاں پہ والدین زیادہ ویل ایجوکیٹڈ نہیں ہیں یا ایسے سبجیکٹس آگے چل کر مشکل آ جاتے ہیں جو والدین نہیں بآسانی پڑھا سکتے، تو ایسی صورت میں ٹیوشنز کا ارینجمنٹ بھی مناسب ہوتا ہے۔ مگر اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر آپ ٹیوشن کا انتظام کرتے ہیں تو آپ کی ذمہ داریاں زیادہ بڑھ جاتی ہیں، یعنی ٹیوشن کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے بالکل چھوڑ دینا ہے، بچے جو کچھ کر رہے ہیں اپنے اساتذہ کے ساتھ آپ اس پہ کوئی نظر نہ رکھیں، بلکہ سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اساتذہ کو اپنی موجودگی میں پڑھانے کو کہیں۔ وہ کون سے فوائد ہیں جو کہ والدین کے انوالو ہونے سے بچوں کو حاصل ہوتے ہیں؟ سب سے بڑی بات یہ کہ بچوں کا اعتماد بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ بچوں میں اتنا کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے اور اس قدر عزت نفس ڈیولپ پاتی ہے کہ وہ دو لوگوں کے درمیان بیٹھ کر بھی اساتذہ کے ساتھ اپنی بات کو ڈسکس کر سکتے ہیں، کیونکہ والدین نے ان کو یہ اعتماد دیا ہوتا ہے۔ جن گھروں میں والدین زیادہ توجہ دے رہے ہوتے ہیں وہاں پر بچے بہت زیادہ موٹیویٹڈ ہوتے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کلاسز میں بھی خود کو زیادہ اچھا ثابت کرنے کی کوشش کریں اور ان کے بارے میں بہترین رپورٹس ان کے گھر میں جائے۔ بالکل اسی طریقے سے گھر آ کر بھی وہ اپنے اساتذہ کے دیے ہوئے کاموں کو بہت اچھے طریقے سے انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی وجہ ان کے والدین کی توجہ اور خصوصاً ماں کا کوآپریشن ہوتا ہے۔ ایسے والدین جو بہت زیادہ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ خود دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے بچے کس راستے پہ بڑھ رہے ہیں، یعنی سب سے بڑا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ ان کی نظر اپنی اولاد پر زیادہ بہتر طریقے سے ہوتی ہے اور وہ یہ جاننے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ کیا اساتذہ کے دیے ہوئے پروجیکٹس ہمارے بچے اچھے طریقے سے مکمل کر رہے ہیں۔ اور ایسے والدین اور خصوصاً میں ماؤں پر اس لیے زیادہ فوکس کر رہی ہوں کیونکہ والد کا بہت زیادہ وقت جو ہے گھر سے باہر گزر جاتا ہے، جبکہ والدہ عموماً گھر میں ہی ہوتی ہیں اور خصوصاً اس ٹائم ضرور ہوتی ہے جس وقت بچے گھر واپس آ جاتے ہیں۔ تو اس وقت میں اگر والدہ اپنے بچے کو اپنے زیر نگرانی رکھتی ہے اور اسکول کے میٹرز پہ ڈسکس کرتی ہے، چاہے وہ جانتی ہے چاہے وہ نہیں، لیکن اس سے ہر اچھی اور بری بات جاننے کی کوشش کرتی ہے، یہ بات اس کی اولاد کے مستقبل میں بہت سود مند ثابت ہوتی ہے۔ اس وقت جب کہ بہت سے ایسے اسکولز جو اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں کہ والدین کو بھی ساتھ انگیج کریں، وہ اس بات کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ٹیچرز پیرنٹس میٹنگ میں وہ ہر صورت میں والدین کو ان کے بچوں کی تمام تر نہ صرف رپورٹ بتائیں بلکہ انسسٹ کریں کہ والدین ضرور ان میٹنگز کو اٹینڈ کریں۔ میٹنگز کے دوران وہ مسلسل کوشش کرتے ہیں کہ ان بچوں کے بارے میں وہ تمام آئیڈیاز ان کو دیے جا سکیں جو گھر میں ان کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوتے ہیں، یعنی وہ کون سے طریقے ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر والدین گھر میں بھی اساتذہ کے لیے ہیلپ فل ہوتے ہیں۔ پھر اس وقت جس طرح کا دور ہے اس میں
کمیونیکیشن گیپ بہت کم ہو کے رہ گیا ہے۔ اس کی وجہ آپ کے پاس آپ کے ہاتھ میں موجود یہ موبائل ہے، جس کے ذریعے سے آپ اپنے بچوں کے اساتذہ سے ہر وقت کانٹیکٹ میں رہ سکتے ہیں۔ واٹس ایپ گروپ میں ان کی کارکردگی کو ڈسکس کر سکتے ہیں، کوئی بات جاننا چاہیں تو ٹیچر سے پوچھ سکتے ہیں۔ اسی طرح کی نالج کو رکھنا اور بچے کے اوپر نظر رکھنا یہ بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور بچے کے اپنے بھی ذہن میں ہوتا ہے کہ میرے والدین کی مجھ پہ نظر ہے اور میں کوشش کروں کہ میں کسی طریقے سے کوئی ایسی غلطی نہ کروں جو گھر میں شکایت کے طور پہ جائے۔ چند چیزوں کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ والدین کی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ اسکول کے اساتذہ اور پرنسپل یا ایڈمنسٹریٹر کے ساتھ وابستہ رہے پرسنلی، اور جاننے کی کوشش کرے کہ اسکول میں تعلیم کے علاوہ کون سی ایکٹیویٹیز کروائی جاتی ہیں، اور خصوصی طور پر کوشش کی جائے کہ بچوں کو ان ایکٹیویٹیز میں ضرور پارٹیسپیٹ کروایا جائے۔ اس کا بچوں میں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور وہ بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہو کر سامنے آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ بچوں کی دوستی یا اٹھنا بیٹھنا کس طرح کے بچوں کے ساتھ ہے، اس پہ نظر رکھنے کے لیے ڈیفینیٹلی اساتذہ کی مدد آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوتی ہے اگر آپ ان سے یہ بات مسلسل ڈسکس کرتے رہیں۔ اب ایسا وقت بھی ہے کہ جس پہ بہت سے بچے ہاسٹلز میں رہتے ہیں اور بہترین اسکولز میں پڑھتے ہیں۔ ایسی صورت میں بھی والدین کو کوشش کرنا چاہیے کہ اسکول کے ہاسٹل وارڈن کے ساتھ بھی ان کے بہت گہرے تعلقات ہوں، بہت اچھے طریقے۔ یہ بات ٹھکی چھپی نہیں ہے کہ وہ بچے زیادہ کامیابی حاصل کرتے ہیں جن کے والدین گھر سے ان کو مکمل طور پر سپورٹ کرتے ہیں۔ اب یہاں پر کچھ اسکولز کا بھی کردار آ جاتا ہے کہ وہ والدین کے لیے چند ایک ایسی ورکشاپ ضرور رکھیں جس میں سال میں کم سے کم 5 سے 6 مرتبہ والدین اسکول آئیں اور ان ورکشاپس کو اٹینڈ کریں۔ ان ورکشاپس کے دوران ان کو موٹیویٹ کیا جائے اور وہ تمام ٹیکنیکس بتائی جائیں کہ جن طریقوں کے ذریعے وہ اپنے بچوں کے اوپر خصوصی طور پر تعلیم میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ پھر اس طریقے سے والدین کے ذہن بھی ایک خاص قسم کا مائنڈ سیٹ رکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ کس طریقوں سے اپنے بچوں کو سپورٹ کر سکیں۔ ان ادوار میں اپنی اولاد پر خصوصی توجہ دینا چاہیے۔ بہت سے والدین یہ سمجھیں گے کہ جی نرسری پریپ میں جب شروع میں ہم اپنے بچوں کو اسکول میں جاتے ہیں اس وقت ہمیں بچوں پہ بہت توجہ دینی چاہیے۔ سچ تو یہ ہے کہ اصل توجہ کا وقت وہ ہے جب بچہ انٹرمیڈیٹ کرنے کے بعد BS لیول پہ جا پہنچتا ہے۔ اگر اس وقت آپ اپنے بچوں پہ نہ صرف نظر رکھیں بلکہ ان کے دوستوں پر، ان کی تعلیم پر، تو پھر آپ جان سکیں گے کہ وہ کس مقام پر پہنچ رہے ہیں، کتنی کوشش کر رہے ہیں، کن لوگوں سے اٹھ بیٹھ رہے ہیں، کس طریقے سے ایکٹیویٹیز کو اپنا رہے ہیں، اور وہ وقت نہایت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اس وقت زیادہ تر اسکولز کو ایسے پروگرامز ارینج کرنی چاہیے جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ فیملی پارٹنرشپ پروگرام، جس کے انعقاد کرنے سے یا جن کے ذریعے کام کرنے سے والدین کو نہ صرف انوالو کیا جا سکتا ہے بلکہ ان کو بہترین گائیڈ لائنز بھی دی جا سکتی ہے۔ بہت سے ایسے والدین ہیں جو اسکول آ کر ورکشاپس اٹینڈ نہیں کر سکتے۔ ایسی صورت میں ان کو ریٹن مواد جو ہے مٹیریل ان کے گھروں میں بھجوایا جا سکتا ہے، جس کو دیکھ کر پڑھ کے وہ ضرور ذہنی طور پر اس بات کی طرف راغب ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں کے تعلیمی لحاظ سے ہر بات پر ضرور ڈسکس کرنا چاہیے۔ چلیے ہم اس بات کو ڈسکس کرتے ہیں کہ فیملی انگیجمنٹ پروگرامز یا پارٹنرشپ پروگرامز ہوتے کیا ہیں۔ اس میں سب سے پہلے تو والدین کی انگیجمنٹ لرننگ پہ ہوتی ہے، یعنی اکیڈمک سپورٹ پہ ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد بچوں کی پروگریس کی مانیٹرنگ اور ڈیٹا کلیکٹنگ پہ ہوتی ہے، یعنی ٹیسٹ وغیرہ ان کے دیکھنا اور ان کا جو پراپرلی منتھلی ریکارڈ آ رہا ہوتا ہے اس کو دیکھنا۔ اس کے ساتھ ساتھ پیرنٹس کو ویبنار اور ٹریننگ کے پروگرامز کے ذریعے اس حد تک ٹرین کر دینا کہ وہ خود اپنے بچے کے لیے بہترین ثابت ہوں۔ پیرنٹس کے لیے کچھ ایسے ریسورسز کو آرگنائز کر دینا اور پھر ان ریسورسز کا ان تک پہنچانا۔ اس کے ساتھ ساتھ پیرنٹس کے ہوم وزٹ، یعنی اساتذہ خود پیرنٹس کے گھر وزٹ کر کے ان کے ساتھ ڈسکس کریں، اور پیرنٹس کا خود اسکول کے مشن اور گولز کے بارے میں انڈرسٹینڈ ہونا۔